السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابا نے میرا نکاح زبردستی ایک طوائف سے کروا دیا، جب کہ میں 5 وقت کا نمازی تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ شادی کے بعد اس ناپاک عورت پر ظلم کروں گا۔ شادی کی پہلی رات میں نے اس کا چہرہ تک نہ دیکھا اور کمرے سے باہر نکال دیا۔ صبح اٹھا تو دیکھا کہ وہ زمین پر سوئی ہوئی تھی۔ تبھی میری نظر ایک ایسی چیز پر پڑی کہ میں سجدے میں گر گیا، کیونکہ وہ تو میرا نام عبدالاسلام ہے۔ سب مجھے عبدل کہہ کر پکارتے تھے۔ میری عمر 40 سال ہے۔ میرے گھر میں ایک بہن، میں، ابا اور اماں رہتی تھیں۔ میرے ابا عام سے ہیڈ کلرک کی نوکری کرتے تھے، جس کی بنا پر ابا نے ہم دونوں بہن بھائیوں کو پڑھایا لکھایا اور معاشرے میں رہنے کے لائق بنا دیا۔ میری اماں اچھی بیوی اور ایک اچھی ماں ثابت ہوئی تھی۔ اماں کو شروع سے ہی مجھے حافظ بنانے کا بہت شوق تھا، مگر ابا کا کہنا تھا کہ جو میں چاہوں، کیونکہ قرآن مجید کو اٹھانا جتنا مشکل ہے اس سے کہیں زیادہ اس کو سنبھالے رکھنا مشکل ہے۔ لیکن میری اماں کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ مجھے حافظ قرآن بنائیں گی۔ بچپن سے جب بچوں کے اماں ابا ان کو صبح فجر کے لیے نہیں اٹھاتے، کہیں ان کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ ابھی چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے تو پڑھ لیں گے، تب سے اماں ابا مجھے مار مار کر مسجد بھیجا کرتے تھے، تاکہ مجھ میں قرآن پاک پڑھنے کا جنون شوق آ جائے، اور 5 وقت کی نماز کے بغیر میں قرآن پاک حفظ نہیں کر پاتا۔ بچپن میں اماں ابا کا اتنا خوف تھا کہ کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ الٹا سب سے تمیز سے بات کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ نظریں جھکا کر بات کرنا ہی سیکھا تھا۔ ایک روز میں اسکول میں گیا تو وہاں بہت سی لڑکیاں تھیں۔ مجھے پیاس کا احساس ہوا تو میں پانی پینے کی غرض سے الیکٹرک کولر کے پاس چلا گیا۔ پانی پی رہا تھا کہ کلاس کی 2-3 لڑکیاں آئیں اور مجھ سے ٹکرا ہو گئی، اور سارا پانی ان کے یونیفارم پر گر گیا۔ ان میں سے ایک لڑکی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ میرے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں سیدھا ایڈمن آفس چلا گیا اور ان لڑکیوں کو کافی ڈانٹ پڑوائی۔ ان کو ڈانٹ پڑوانے کے بعد میں کافی مطمئن تھا۔ گھر آیا تو عادتاً اماں جان کو ساری کہانی بتا ڈالی، لیکن حیرت کی انتہا نہ رہی جب اماں مجھ سے خفا ہو گئی۔ میں نے جب اماں سے پوچھا کہ وہ مجھ سے خفا کیوں ہیں، میری تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی، تب اماں نے مجھے سمجھایا کہ معاف کرنا بدلہ لینے سے زیادہ بہتر ہے۔ اس روز مجھے احساس ہوا کہ سچ میں بدلہ لینے سے میں بڑا نہیں بنا، بلکہ اگر میں معاف کر دیتا تو بڑا بن جاتا۔ 5 جماعت پڑھنے کے بعد اماں نے اسکول سے ہٹا کر مدرسے ڈال دیا، مگر وہاں ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ ہوا کہ میری روح تک کانپ گئی تھی۔ مدرسے میں جہاں لوگ اللہ کا نام لینے آتے ہیں تاکہ اپنے گناہ مٹا سکیں، وہاں ہر چیز عام تھی۔ رشوت دے لے کر بچے بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بناتے تھے۔ یہ سب کچھ عام تھا۔ میرا تو جیسے بھروسہ اٹھ سا گیا تھا۔ میں نے اماں کو گھر آ کر بتایا تو اماں نے جھٹ سے مدرسے سے مجھے ہٹا لیا اور گھر قرآن پاک پڑھانے لگی۔ اماں ہر روز سختی سے مجھے قرآن پاک کی تعلیم دیتی، اور 3 سال کے عرصے میں اماں نے نہ صرف مجھے قرآن حفظ کروایا بلکہ اس کا ترجمہ تفسیر بھی کروائی۔ ترجمہ کرنے کے بعد تو جیسے میں پہلے جیسا انسان رہا ہی نہیں تھا۔ اب تو غصہ جیسے ختم ہو گیا تھا۔ ہر ایک سے تمیز سے نظریں جھکا کر بات کرنا میری ذات کا اہم حصہ بن گیا تھا۔ اب میں بات بات پر لڑنے جھگڑنے کی بجائے سب کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ حالات کے مطابق خود کو انہی حالات میں ڈھال لیتا تھا۔ اماں نے اگر اچھی تربیت میں اپنا حصہ ڈالا تھا تو ابا نے بھی میری کافی مدد کی تھی۔ مجھے نرم دل، پرسکون اور نیک انسان بنا دیا۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھا کرتا تھا۔ پھر جب اسکول چھوڑا اور کالج چلا آیا تو بوائز کالج میں پڑھنے کے باوجود مجھ میں ایسی کوئی گندی عادت پیدا نہیں ہوئی جو اسلام میں حرام ہو۔ لڑکے لڑکیوں سے دوستی کرتے، کئی بار بہت سی لڑکیوں نے خود سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، مگر میں نے کبھی پہل نہیں کی تھی،
الٹا حیرانگی ہوتی تھی کہ ایک لڑکی ہو کر کیسے اپنی عزت غیر مردوں کے سامنے نچھاور کرنے کے لیے بھی تیار تھی، جبکہ میں ایک مرد ہو کر اپنی عزت کو بچانے کے لیے کھینچ کھینچ کر قدم رکھتا تھا۔ یونیورسٹی جہاں حسن کا ایک الگ ہی جہاں آباد ہوتا تھا، یونیورسٹی جاتے وقت مجھے لگا تھا کہ دنیا کا کوئی حسن مجھے فریب نہیں دے سکتا، لیکن حقیقت میں یونیورسٹی کے وہ دن میرے لیے واقعی بہت مشکل ثابت ہوئے۔ ایک روز میں اپنی کلاس میں چلا گیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، وہاں کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ مجھے تجسس ہوا کہ آخر سب کہاں چلے گئے۔ بہرحال میں خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھ کر اپنی کتابیں کھول کر نظریں رکھے بیٹھ گیا۔ جب کچھ دیر کے بعد 3-4 لڑکیاں کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہ بلا کی خوبصورت تھیں، حسین و جمیل تھیں، مگر نازیبا لباس پہنے خود کی نمائش کرتیں۔ مجھے سخت زہر لگی۔ میں نے ایک نظر ڈال کر ہٹا لی۔ جان تو اس وقت نکلی جب وہ تینوں میرے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی اور مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا تو وہ چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ سجا کر میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکی میرے دائیں طرف آئی اور دوسری میری بائیں طرف۔ میں حیرت سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میری جان لبوں پر آ گئی تھی جب دونوں لڑکیوں نے میرے دونوں بازو سختی سے جکڑ لیے اور ان میں سے ایک لڑکی مجھ پر جھک کر ایسے ظاہر کرنے لگی جیسے ہم دونوں میں کوئی تعلقات ہیں۔ ابھی کچھ دیر ایسے گزری تھی کہ ایک لڑکی نے جھٹ سے اپنا موبائل فون نکال کر میری تصویر بنانا شروع کر دی۔ میں ان سب میں بوکھلا کر رہ گیا تھا۔ ایک دم دونوں لڑکیوں نے میرے ہاتھ میرے سامنے کھڑی لڑکی کی کمر پر رکھ دیے۔ آسمان تو سر پر تب ٹوٹا جب کلاس میں استاد صاحب اور اسٹوڈنٹس نے آتے ہی یہ منظر دیکھا تھا۔ وہ لڑکی ایک دم مجھ سے دور ہو گئی اور رونے کا بہانہ کرتی جلتی سے وہاں سے بھاگ کر چلی گئی تھی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی جب سب لوگ مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ سب باتیں بنانے لگے کہ پہلے تو بڑا معصوم اور نیک پاکیزہ لگتا تھا، اب کام دیکھو اس کے۔ جملے تھے کہ سیسا پلائی جو میرے کانوں میں انڈیلی جا رہی تھی۔ میرا دل کیا کہ میں زمین کے اندر دفن ہو جاؤں۔ میرے لیے یہ مرنے کے مترادف تھا۔ میں بے قصور ہو کر، بے گناہ ہو کر بھی سب کی نفرت کا نشانہ بن گیا۔ اس دن ایک بات میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ آپ کا اندر کیا ہے، لوگوں کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ باہر سے کیسے ہو۔ استاد صاحب بغیر حقیقت جانے مجھے پرنسپل صاحب کے پاس لے کر چلے گئے، جنہوں نے نہ صرف میرا مستقبل تباہ و برباد خراب کیا اور مجھے یونیورسٹی سے بھی فارغ کر دیا۔ میں بغیر قصور کے سزا بھگت رہا تھا۔ یونیورسٹی چھوٹنے کے بعد میری تو زندگی ہی بدل گئی تھی۔ ہر طرف سے جیسے سب راستے بند ہو گئے تھے۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو مجھ سے بچا بچا کر رکھتے تھے، جیسے ان کو الہام ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں بہت مایوس ہونے لگا تھا۔ پھر میرے ابا اور اماں نے میرا ساتھ دیا، مجھے حوصلہ دیا، مجھے سمجھایا آزمائش کا وقت ہے، ٹل جائے گا۔ وقت گزرتا چلا گیا اور سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ 3 سالوں کے بعد ایک روز میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب مجھے یونیورسٹی سے کال آئی اور مجھے یونیورسٹی بلایا گیا تھا۔ میں جیسے ہی یونیورسٹی چلا گیا میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں جب ایک بھوری آنکھوں والی لڑکی نقاب میں ایڈمن کے آفس میں کھڑی تھی۔ میں نے ایڈمن سے پوچھا کہ مجھے کس کے لیے بلایا گیا ہے، تو ایڈمن کی بات سن کر مجھے گہرا جھٹکا لگا جب ایڈمن نے کہا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس نے تم پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ میں تو حیرت سے اس لڑکی کے حلیے پر نظر ڈال کر رہ گیا تھا جو مکمل حجاب میں تھی۔ میں نے ایک نظر اس لڑکی کی طرف دیکھ کر نظریں پھیر لی تھی۔ مجھے اس لڑکی سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ ایڈمن آفس سے باہر چلا گیا۔ میں بھی جب آفس سے جانے لگا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب وہ لڑکی
میرے پیروں میں آ کر گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ میں حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ لیے اور مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگنے لگ گئی تھی۔ میں نے اپنی اماں کی بچپن کی بات یاد کی تو اس لڑکی کا حلیہ دیکھ میں نے اس کو معاف کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ کہ میرے لیے بہت مشکل کام تھا، مگر میں نے اپنا دل بڑا کیا اور اس لڑکی کو ایک موقع دیا۔ اگر اس وقت میں اسے معاف نہ کرتا تو اس کا بھروسہ اٹھ جاتا اور پھر شاید وہ اپنے نیک راستے سے ہٹ جاتی۔ میں نے اس کو معاف کیا، لیکن اس کا اگلا پیغام سن کر تو میری روح لرز گئی تھی جب اس نے مجھ سے شادی کرنے کا کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ پہلے تو حیرت سے میں اس کی طرف دیکھتا رہا تھا، پھر ہوش میں آتے ہی میں کمرے میں پڑے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ میری حالت دیکھ کر وہ گھبرا سی گئی تھی، کیونکہ میرے چہرے پر پسینے کی ننھی بوندیں ابھر آئی تھی۔ میرا جسم ہولے ہولے کانپنے لگا تھا۔ یہ میرے لیے بہت مشکل فیصلہ تھا۔ میں اضطراب کی حالت میں ادھر ادھر دیکھتا رہا اور پھر کچھ دیر بعد اس کو سوچنے کا کہہ کر اس سے اجازت لیے یونیورسٹی سے نکل گیا تھا۔ میں گھر پہنچا تو اماں ابا گھر میں موجود نہیں تھے۔ میں تھوڑی دیر آرام کی غرض سے جیسے ہی کمرے میں چلا گیا، میں نے ابھی آنکھیں بند ہی کی تھیں کہ میری آنکھوں کے سامنے پھر سے وہ سبھی گھومنے لگا۔ میں پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ میں جیسے ہی اٹھا میری سانسیں اکھڑنے لگ گئی تھیں۔ ابھی میں مزید کچھ سوچتا، ایک دم اماں کی آواز سے میں چونک گیا اور جلدی سے اٹھ کر نیچے اماں کے پاس آ گیا۔ اماں کو سارا واقعہ عادتاً بتا ڈالا اور خاموشی سے ان کی بات سننے لگا۔ اب بھی اماں کچھ کہتی کہ ابا پریشان کن حالت میں گھر آئے۔ اماں اور میں ابا کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ میں نے جلدی سے ابا کو بٹھایا، ان کو پانی دیا، لیکن ابا کی نظریں دروازے پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ میں نے جب ابا کی نظروں کی طرف دیکھا تو حیران و پریشان رہ گیا۔ دروازے پر ایک لڑکی جو انتہائی خوبصورت تھی، سر جھکائے کھڑی تھی۔ کپڑوں کے نام پر ایک بڑی سی چادر خود پر اوڑھی ہوئی تھی جو بمشکل اسے ڈھانپے ہوئے تھی۔ میں نے ایک نظر اس کو دیکھنے کے بعد ابا کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، لیکن ابا جان کی بات پر حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب ابا نے بولا کہ نکاح خواں کو بلاؤ، میں ابھی نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ابا کی بات سن کر میری غصے سے آنکھیں لال انگارہ ہو گئی تھیں۔ میں نے ایک نظر اماں کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بس آنسو بہا رہی تھیں اور پھر خاموشی سے کچن میں چلی گئی تھی۔ میں نے ابا سے کچھ غصے میں پوچھا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوش میں تو ہیں نا آپ؟ جس پر ابا نے مجھے جھڑک دیا اور بولے جلدی سے نکاح خواں کا انتظام کرو۔ کتنی بد نصیبی تھی کہ ایک باپ اپنی اولاد کو اپنے نکاح کے لیے نکاح خواں بلانے کا کہہ رہا تھا۔ میں اپنی اماں کے ساتھ ایسا ظلم ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ اس سے پہلے میں کچھ بولتا اماں نے مجھے خاموش رہنے کو کہا اور نکاح خواں کو بلانے کا کہا۔ میری حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں جب اماں کا ظرف دیکھا۔ اماں نے ایک ہی بات کہی کہ وہ حق رکھتے ہیں۔ میں نے سر جھکا کر پاس میں مولوی صاحب کو بلایا اور ان کو گواہوں سمیت گھر لے آیا۔ گھر آتے ہی میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب ابا جان نے مولوی صاحب کو دولہے کی جگہ میرا نام لکھوا دیا اور دلہن کی جگہ گھر میں ایک اس لڑکی کا جس کو میں جانتا تک نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کو پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ میری اماں تو حیرانگی سے ابا کو دیکھنے لگی، جنہوں نے اشارے سے اماں کو اس لڑکی کو تیار کرنے کا بولا۔ اماں سر جھکاتی جلدی سے اس لڑکی کو تیار کر لائیں۔ میں نے ابا کو انکار کرنا چاہا مگر ابا نے میری ایک نہ سنی۔ میں غصے میں اماں کا انتظار کرنے لگا جو اس لڑکی کو لے کر کب سے کمرے میں بند تھی۔ میں غصے سے بے قابو ہوتا جا رہا تھا جب ایک دم اماں اس لڑکی کے ہمراہ نیچے چلی آئیں۔
لیکن اب کی بار اس لڑکی کے چہرے پر بڑا سا گھونگھٹ تھا۔ لڑکی کے آتے ہی مولوی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کیا۔ میرا دل کیا تھا کہ میں انکار کر دوں، مگر ابا نے ایسی دھمکی دی ہوئی تھی کہ انکار کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا، ابا نے میری سنے بغیر میرا نکاح کر دیا تھا۔ لڑکی کو کمرے میں پہنچا دیا گیا تو میں غصے سے گھر سے باہر چلا گیا۔ رات باہر گزارنے کے بعد جب بیچ میں گھر لوٹا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب ابا غصے سے ادھر ادھر چکر لگاتے ہوئے شاید میرا ہی انتظار کر رہے تھے، اور میں خاموشی سے گھر کے اندر داخل ہوا اور عادتاً سب کو بلند آواز میں سلام کیا۔ اماں کو نظروں نے تلاش کرنا چاہا تو وہ کچن میں موجود تھی، لیکن کچن میں آج ان کے ساتھ ایک اور چہرہ تھا جو ہلکے سے میک اپ میں کوئی حور پری لگ رہی تھی۔ میں اس قدر اپنی بیوی کو دیکھنے میں مگن تھا کہ ابا کی آواز سنائی ہی نہ دی۔ ہوش تو تب آیا جب ابا نے جوتا میری کمر پر دے مارا۔ میں ایک دم چونک سا گیا اور حیرت سے ابا کو دیکھنے لگا۔ ابا نے غصے سے مجھے گھر سے نکل جانے کو کہا، لیکن اب تو مجھے بھی غصہ آنے لگا تھا۔ تبھی زندگی میں پہلی بار ابا سے بلند آواز میں بات کی اور ان کو باور کروایا کہ انہوں نے زور زبردستی میرا رشتہ نہ جانے کس لڑکی سے کر دیا ہے۔ لیکن ابا جان نے جو بتایا، میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا جب ابا نے کہا کہ یہ میرے جگری دوست کی بیٹی ہے اور یہ اپنی جان ریڈ لائٹ ایریے سے بچا کر نکلی ہے۔ میری تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ ابا نے میرا نکاح زبردستی ایک طوائف سے کروا دیا ہے، جب کہ میں تو 5 وقت کا نمازی تھا۔ اب تو میں نے سوچ لیا تھا کہ شادی کے بعد اس ناپاک عورت پر ظلم کروں گا۔ میرا سارا دن ذہن کام کرنا چھوڑ گیا تھا، کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ رات ہوئی تو میں کمرے میں چلا گیا، لیکن وہاں اس لڑکی کو دیکھ کر میری شریانیں پھٹنے لگیں۔ تبھی شادی کی دوسری رات میں نے اس کا چہرہ تک نہ دیکھا اور کمرے سے باہر نکال دیا اور خود بیڈ پر لیٹ گیا۔ 2 راتوں سے جاگا ہوا تھا تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں سو گیا۔ صبح اٹھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی جب زمین پر پڑی وہ لڑکی زمین پر سوئی ہوئی تھی۔ مجھے ایک پل کے لیے اس لڑکی پر ترس آ گیا، مگر پھر اس کا طوائف ہونا میری ساری نرمی پر پانی پھیر گیا تھا۔ میں غصے میں اٹھا اور فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ واپس آیا تو وہ کمرے میں موجود نہ تھی۔ مجھے شدید حیرت ہوئی کہ وہ اتنی جلدی کہاں چلی گئی ہے۔ میں نیچے آیا تو وہ اماں کے ساتھ کچن میں کام کر رہی تھی۔ اماں ایک جگہ بیٹھی اسے ہدایت کر رہی تھی۔ میں ناشتے کی میز پر آیا تو اس لڑکی نے میرے آگے ناشتہ لگایا۔ مجھے ایک پل کو خوشی محسوس ہوئی کہ میری ملکیت کو میری کتنی فکر ہے، مگر پھر ذہن میں اس کا طوائف والا روپ سوچ کر میری روح تک کانپ گئی تھی۔ میں نے غصے سے ناشتہ پیچھے کیا اور اٹھ کر گھر سے چلا گیا تھا۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے۔ میں اس لڑکی پر ظلم و ستم کرتا رہا اور وہ خاموشی سے سہتی رہی۔ اب تو جیسے مجھے اس کی عادت ہونے لگ گئی تھی۔ ایک روز میں کام سے 1 روز کے لیے شہر سے باہر چلا گیا۔ واپس آیا تو حیرت کی انتہا نہ رہی جب مجھے گھر میں وہ لڑکی نظر نہ آئی۔ میں نے حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھا تو گھر پر سوائے اماں کے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے اماں سے پوچھنا چاہا، مگر میں مارے شرمندگی کے کچھ بھی پوچھ نہ پایا تھا۔ سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ دن سے شام اور شام سے رات ہو گئی۔ اب تو وہ مجھے کسی نشے کی طرح یاد آنے لگی تھی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی یہ سوچ کر کہ وہ مجھے اتنی یاد کیوں آ رہی ہے۔ میں تھک ہار کر اپنی اماں کے پاس چلا گیا اور ان سے جا کر اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا۔ میری بات پر اماں مجھے گھورنے لگیں اور تبھی ابا جان نے میرے سر پر بمب پھوڑا تھا۔ جب ابا جان نے بولا کہ وہ جہاں سے آئی تھی وہیں واپس چلی گئی ہے، کم از کم اس ذلت بھری زندگی سے تو وہ زندگی ہی بہتر تھی۔ اماں نے میری طرف ملامتی نظروں سے دیکھا۔ اماں کے دیکھنے پر میرا گھڑوں پانی ڈوب مرنے کا دل کر رہا تھا۔ میں نے آنسو بھری آنکھوں سے ابا جان کی طرف دیکھا اور ان سے
اس جگہ کا پتہ پوچھا جہاں میری بیوی تھی، لیکن ابا جان نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے ابا جان سے بولا کہ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، میں اس سے معافی مانگ لوں گا۔ تو ابا جان نے مجھے کہا کہ معافی غلطیوں کی ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ میں نے سوالی نظروں سے ابا جان کی طرف دیکھا۔ جب ابا جان نے بولا کہ اس لڑکی نے جس قدر تکلیف جھیلی ہے میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ میں نے ابا کو دیکھا تو انہوں نے مجھے بتانا شروع کر دیا کہ آخر میری بیوی اس جگہ پہنچی کیسے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی جب مجھے پتہ چلا کہ ابا کے دوست جو ابا کے ساتھ پڑھتے تھے، انہوں نے پیسوں کی ضرورت کے لیے اپنی جوان جہان بیٹی کو ایک ایسی جگہ بیچا جہاں سے وہ چاہ کر بھی واپس نہیں آ سکتی تھی۔ وہاں اس پر اس قدر ظلم و ستم ڈھائے گئے تھے کہ بالکل بھی میں بیان نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ میں اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ تھا۔ اس معصوم لڑکی نے جو سہا تھا وہ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر سے اس جگہ اس کا چلے جانا میرے لیے مرنے کے مترادف تھا۔ میرا دل کیا زمین کھل جائے اور میں اندر دفن ہو جاؤں۔ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ کب میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے حیرت سے اپنی آنکھوں کو صاف کیا اور ابا جان سے پھر سے اس جگہ کا پتہ پوچھا، لیکن ابا جان نے بتانے سے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ میں تھکے ہارے جواری کی طرح اپنے کمرے میں کی طرف لوٹ گیا اور ساری رات رو رو کر گزار ڈالی۔ اگلے کئی روز میری یہی حالت رہی، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری اور میں اپنے رب کے حضور سجدہ گیر ہو گیا تھا۔ جو مجھ سے خطا ہو گئی تھی اس کی معافی اتنی آسان نہیں تھی۔ میں ہر روز وقت پر نمازیں پڑھتا، پھر بھی میرے دل کو کسی صورت سکون نہیں مل پا رہا تھا۔ جب کسی معصوم کا دل دکھایا ہو تو سکون قلب کہاں ملتا ہے۔ 2 سال میں ایسے ہی در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا، لیکن کہیں بھی سکون نہیں ملا تھا۔ ہر جگہ تلاش کرنے کے بعد بھی مجھے وہ لڑکی نہیں ملی تھی۔ اب تو میں تھکنے لگا تھا۔ آزمائش تھی کہ جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس دوران یونیورسٹی کی وہی لڑکی دوبارہ سے میرے گھر اپنا رشتہ لے کر آئی، مگر میں نے اسے صاف صاف انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ میں شادی شدہ ہوں۔ ایک روز میں نماز پڑھ کر آیا تو میری حیرت سے آنکھیں کھل گئی تھیں جب 2 سال پہلے والا منظر میرے سامنے دوبارہ سے دہرایا جا رہا تھا۔ میری بیوی میری اماں کے ساتھ کچن میں کھڑی ہو کر ناشتہ بنا رہی تھی اور ابا جان ایک طرف بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ لیکن ایک بات جس پر میں نے غور کیا تھا وہ یہ تھی کہ میری بیوی نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں تو حیران و پریشان تھا اس کے رویے پر، لیکن یہ سوچ کر مسکرا دیا کہ وہ مجھ سے ناراض ہے اور اس کی ناراضگی بجا ہے۔ سارا دن وہ اماں کے ساتھ کام میں لگی رہی۔ رات کے وقت جب میں کمرے میں آیا تو تبھی میری نظر ایک ایسی چیز پر پڑ گئی تھی کہ میں سجدے میں گر گیا تھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، کیونکہ میری بیوی حجاب باندھے نماز پڑھ کر رو رو کر دعا گو تھی۔ میں نے اس کے نیک اور صاف دل کو کس قدر تکلیف دی تھی یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے مگر بندوں کے حقوق معاف نہیں کرتا۔ میں اس کے دعا مانگتے ہی اس کے قدموں میں گر گیا تھا اور اس سے معافی مانگنے لگا تھا، لیکن اس نے معاف کرنے کو کہا۔ وہ میرے ابا سے اس وقت ملی جب اس کی مدد کے لیے کوئی بھی موجود نہیں تھا جو اس دلدل سے اسے نکال سکے، لیکن جس وقت وہ چوراہے میں کھڑی اپنی جان دینے کو تیار تھی تبھی ابا جان نے اسے بچا لیا اور اس نے پوری بات پوچھی۔ تب ابا جان نے اس کو تسلی دی کہ میں اس کا ہاتھ تھام لوں گا، کہ جس کے سہارے وہ بھی ہمارے گھر چلی آئی تھی، لیکن میری ناانصافی دیکھ کر، میرا ظلم و ستم دیکھ کر وہ بکھر کر رہ گئی تھی۔ ایک روز جب وہ میرے ظلم و ستم برداشت کر کر کے تھک ہار چکی تھی، تب اس نے فیصلہ لیا تھا کہ وہ رہے گی تو میرے نکاح میں، لیکن وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ اور اس سب میں ابا جان نے اس کی مدد کی اور اسے ایک یتیم خانے میں پہنچا دیا گیا تھا۔
وہ وہاں نوکری بھی کرتی تھی اور وہاں رہتی بھی تھی۔ 2 سال ابا جان نے وہاں اس کا خوب خیال رکھا، اور اب جب ابا جان کو لگا کہ میں سیدھے راستے پر آ گیا ہوں، تب جا کر وہ میری بیوی کو گھر واپس لے کر آئے تھے۔ میں یہ سب سن کر اللہ تعالیٰ کے حضور ایک بار پھر سے سجدے میں گر گیا تھا اور اس رب العالمین کا لاکھ لاکھ مرتبہ شکریہ ادا کیا، جس نے مجھے ہدایت دی اور جو غلطی مجھ سے ہو گئی تھی اسے سدھارنے کا موقع دیا۔ یہ تو بات حقیقت ہے کہ رب العالمین اسے ہی آزماتا ہے جس کو اپنی دی گئی آزمائش کے قابل سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر بار اپنی آزمائش کے قابل سمجھا اور مجھے اس آزمائش میں نہ صرف ڈالا بلکہ میری محنت، لگن اور محبت دیکھ مجھے اس آزمائش سے نکالا بھی۔ جو بھی مشکل وقت آیا تھا وہ میرے رب کی طرف سے میرے لیے ایک امتحان تھا۔ کئی بار میں سوچتا ہوں کہ امتحان میں ڈال کے اللہ پاک کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں، لیکن استاد سبق دینے کے بعد امتحان کے وقت خاموش ہی رہتا ہے تاکہ وہ دیکھ سکے جو اسے سکھایا گیا ہے وہ اسے یاد بھی رکھے ہوئے ہے یا بھول گیا ہے۔ انسان کے قدم ڈگمگاتے ہیں مگر نیت پکی ہو تو قدم خود بخود جم جاتے ہیں۔ میں بھی اپنی ایک ہی کی ہوئی سے محبت کرنے لگا تھا، ورنہ شادی کرنے کے لیے 1000 لڑکیاں موجود تھیں، اور اس کا صلہ مجھے رب نے معافی مانگنے کی صورت مہلت دے دی تھی، جو بس خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ ڈیجیٹل انقلاب نے طوائف کے پیشے کو ماڈرنائز کر دیا ہے۔ پہلے تمام تماش بین طوائف کے اڈے پر بیٹھ کر نئی رقاصہ کے جسم سے اور اس کی اداؤں سے لطف لیا کرتے تھے۔ اب وہ آن لائن انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل اسکرینوں پر اس سے کہیں زیادہ لطف اٹھا سکتے ہیں۔ پرانے زمانے کے تماش بین صرف ایک طوائف کے کوٹھے پر جا کر گانا سننے کے کتنے پیسے خرچ کیا کرتے تھے۔ گرمی سردی کے موسم میں سفر کر کے وہاں پہنچتے اور اپنی جیب کے مطابق باقی تمام تماش بینوں کی بھیڑ میں مٹی کے تیل کے لیمپ یا بجلی کے بلبلوں کی ہلکی سی روشنی میں 10-20 فٹ کے فاصلے سے ناشتی رقاصہ کو دیکھا کرتے تھے۔ اس پر بھی رقاصہ کا بھاری لباس اس کے جسم کے خاص حصے چھپا لیتا تھا، جبکہ نئے زمانے میں بغیر ایک پیسہ روپیہ خرچ کیے ایک تماش بین کیا کچھ دیکھ سکتا ہے۔ اس کے لیے آج کا سوشل میڈیا دیکھ لیجئے، کم سے کم تماش بین کا کوئی پیسہ نہیں لگتا، کیونکہ ڈیجیٹل طوائفوں کو پیسے ایڈورٹائزنگ کمپنیاں دے دیتی ہیں۔ آج کا ماڈرن تماش بین ایک نہیں بلکہ سینکڑوں ہزاروں ناشتی عورتوں کو اپنی مکمل تنہائی میں اس طرح سے دیکھ سکتا ہے کہ ان کی ایک ایک حرکت کو وہ روک کر زوم کر کے سلو موشن میں سراہ سکتا ہے۔ اور دوسری جانب آج کی ماڈرن ناچنے والی تو بھاری بھرکم لباس کے بوجھ سے بھی آزاد ہیں، بلکہ ان کے ایڈورٹائزنگ کمپنیوں نے یہ بندوبست کر دیا ہے کہ اب وہ سکن ٹائٹ انڈر ویئر پہن کر ناچتی ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ تماش بین ان کے جسم کی ایک ایک حرکت، ایک ایک زاویہ اور ایک ایک عضویاتی تفصیل دیکھ کر داد دے سکیں۔ اب یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں رہی کہ آج کی ماڈرن ڈیجیٹل طوائف الملوکی میں نواب کون ہیں، وہ کیسے ان ناشتی طوائفوں کو اپنی رکھیل بنانے کے لیے پیسہ پھینکتے ہیں، یہ کیسے ان میں سے زیادہ پیسے والوں کو منتخب کرتی ہیں، اور پھر چند سالوں کے بعد قیمت گرنے کے بعد اپنے سازندوں یا بیسٹ فرینڈ کے ساتھ سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں۔ ذرا سی کوشش سے آپ بھی خود جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔